عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق سے 2 خطبے آپ نے سنے کہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، جس میں 2 نکتے آپ نے سنے کہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ سے سچی محبت کی جائے، اور سچی محبت کسے کہتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے وہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا حق آپ نے سنا، امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کی امت ساری کی ساری، اور خصوصاً کلمہ پڑھنے والے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی باتوں کو فالو کرے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ آج کا خطبہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات میں سے جو نکتہ ہے وہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ اب ادب و احترام کیسا کرنا چاہیے، آپ کی تعظیم و توقیر کس طرح سے ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، جو ہر مسلمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ یہ اس لیے خصوصاً ہے کہ تعظیم تو وہ کرے گا، آپ کا ادب و احترام تو وہ کرے گا جو آپ کو مانتا ہے، جو آپ کو مانتا ہی نہیں تو وہ کیا تعظیم کرے گا، وہ تو گستاخیاں کرے گا، وہ تو برا بھلا کہے گا، اور کہتے بھی ہیں۔ لہذا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کیسا ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، ادب و احترام کہتے کس کو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادب و احترام میں غلو کر جائیں، کرنے چلے تھے ادب و احترام ہو گئی نافرمانی، ایسا تو نہیں کہیں، تو اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو تیسرا جو حق امت پر ہے، اور امت میں خصوصاً مسلمانوں پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ کہ آپ کا ادب و احترام تو اس کا ہوتا ہے جو موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں نہیں ہے۔ ادب و احترام کا مطلب کیا ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ موجود تھے، صحابہ نے ادب و احترام کیا، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا پینا تھا، چلنا پھرنا تھا، معاملات تھے، عبادات تھے، اور کام بھی آتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے۔ ادب و احترام کا مطلب تو وہی کہ بنفس نفیس ایک انسان سامنے موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود نہیں ہے، آپ کا ادب و احترام کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کا حکم صرف انہی لوگوں کو دیا گیا جو آپ کے ساتھ تھے، بلکہ یہ حق کس پر ہے، امت پر۔ تو امت میں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سارے ہیں، اور خصوصاً سارے مسلمان ہیں، لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس تعلق سے سورہ نور کی آیت نمبر 63
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار لا تجعلوا، نہ بلاؤ نہ پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول، تم رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ، یعنی صحابہ کو، آنے والے لوگوں کو، سب کو کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم ایسے مت لینا، آپ کو ایسے مت پکارنا، جیسے آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے ہر اسٹیٹ میں، ہر گاؤں اور سٹی میں الگ الگ اشارے اور کنائے ہیں، الگ الگ طرز تکلم ہے، لیکن امت سے کہا کہ ویسے تم رسول اللہ کو نہ بلانا، یہ آپ کا ادب و احترام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے فلاں، اردو میں اے فلاں، یا الگ الگ چیزیں، تو کیا ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے؟ نہیں، دو ٹوک لفظوں میں صحابہ کو منع کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے مت بلانا، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات کہتے ہو ایسے مت کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی بات آپ سے پوچھتے نا، تو دو تین نکات ملتے ہیں۔ ایک کیا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص لہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ تو آپس میں بھی کیا وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ نہیں۔ دیکھیے آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا ادب و احترام، خبردار کیسے مت بلانا۔ اور ہو کیوں نہ، ان اللہ نظر علی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ساری روحوں کو نکالا نا، سورہ اعراف آیت نمبر 172، تو ان میں جتنے دنیا میں انسان آنے نا، یہ پروجیکٹ ایک ساتھ تیار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کوئی اور روح تیار کی ہو، نہیں، جتنے بھی انسان آنے ایک ساتھ سب تیار۔ دنگ رہ جاتا ہے واللہ آدمی قرآن کے بارے میں سوچ کر کے۔ اور قرآن یہ وہ کتاب ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم جس علم میں ماہر بننا چاہتے ہو فَلْيُعَلِّمِ الْقُرْآنَ، قرآن کو سیکھو۔ کسی بھی علم میں مہارت چاہتے ہو، اچھا بننا چاہتے ہو، اس کے لیے قرآن کو سیکھنا، اس لیے کہ ہر علوم کی ماں، ہر علوم کی اصل، ہر علوم کی حق اور ہر علوم کی درستگی وہ قرآن سے ملے گی، ملتی ہے وہ۔ جاؤ دیکھو آپ، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تہ تک سائنس بھی نہیں پہنچ پائی، قرآن اشارہ کر رہا ہے، ملتی ہیں۔ اس سے پہلے سائنس اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ نظر بھی لگتی ہے، کسی کو نظر بھی لگتی ہے، حدیث کے اندر تھا۔ اب کہتے ہیں ہاں ایسے کچھ کیٹانو ہیں جو اٹھتے ہیں لگتے ہیں دوسرے کو، یہ چیز قرآن حدیث میں پہلے سے موجود تھی۔ تو قرآن یہ وہ کلام ہے، القرآن قرآن، قرآن قرآن ہی ہے، نہ یہ نثر ہے نہ نظم ہے، یہ سب سے اچھا کلام ہے۔ تو ہر علم میں ماہر بننے کے لیے قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن ترقی دیتا ہے، تنزلی نہیں دیتا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی علم میں، اور پھر صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اس کی اصل دکھاتا ہے کہ ایسا کرو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خبردار ایسے مت بلانا تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے آپ کے ادب و احترام، آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے امت کو ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو تمہاری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ کے درمیان ہے تو آپ کی آواز، صحابہ آپ کے ساتھ ہے تو کسی صحابی کی آواز آپ کی آواز سے بلند. تو آیت صرف صحابہ کے لیے ہونی چاہیے تھی. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2-3 شروع سے ہے. لیکن حکم کیا؟ یا ایھا الذین آمنو. اب اس میں کون شامل ہے؟ صحابہ، قیامت تک آنے والے سارے لوگ. لیکن ہماری عقل کیا مانتی ہے کہ رسول کی آواز تو جب تک رسول اللہ موجود تھے تبھی تک تو تھی نا ساتھیوں کے ساتھ، جب چلے گئے تو آواز ختم. لیکن قرآن کا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو. یعنی اس ڈیٹ میں بھی، آج کے دور میں بھی ایک ایمان والے سے یہ آیت مخاطب ہے کہ خبردار تیری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھیں، اس کے بعد اس کی اصل. آیت کا شان نزول ہے صحیح بخاری کی حدیث 48، 46، 48، 47، 48، 45. یہ 3 حدیثیں، 48، 45، 48، 46 اور 48، 48. یہ 3 حدیثیں صحیح بخاری کی. وعن عروة بن زبیر رضی اللہ عنہ اخبرهم انه قدم ركبا من بني تمیم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، وقال عمر امر الاقرع ابن حابس، فتماريا حتى ارتفعت اصواتهما، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بنی تمیم کا ایک وفد، قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے بات چیت ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا آپ امیر اقرع بن معبد کو بنا دیجیے، قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے. ابو بکر صدیق نے کہا قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرع ابن حابس کو اس وفد کا آپ امیر بنا دیجیے. جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی اور عمر فاروق نے یہ کہی، دونوں نے الگ الگ، تو ابو بکر صدیق نے ایک بات کہی فما رعیت الا خلافی، آپ کی یہ ارادہ تو میری مخالفت کا ہے. کس سے کہا؟ عمر بن خطاب سے. یعنی میں نے یہ بات کہی تھی اس آدمی کے لیے کہ ان کو امیر بناؤ، آپ نے میری اس بات کو کاٹ کر کے ایک دوسرے کو بنا دیا. آپ کا ارادہ کیا؟ میری مخالفت کرنے کا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ فما اردت خلافتک، میرا ارادہ آپ کی مخالفت نہیں ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں. آپ نے ایک بات کہی ایسے میں نے بھی کہہ دی، ایک نام آپ نے پیش کر دیا، ایک نام میں نے پیش کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ میرا دلی ارادہ یہ ہو کہ نہیں میں آپ کی مخالفت میں ایک دوسرا نام پیش کر رہا ہوں. یہ باتیں دونوں کی آواز بلند ہو گئی. فارتفعت اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی آوازیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں آواز بلند ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل امین آیتیں لے کر کے آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند فوق صوت النبی، خبردار ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو.
اب شان نزول کس کے تعلق سے ہے؟ خاص واقعہ ہے ایک ابو بکر اور عمر فاروق کا اور بنو تمیم کے ایک وفد کا، اقرا بن حابس ہے، ان لوگوں کے تعلق سے ہے۔ کیا یہ وہی ہے؟ اس کا حکم ہونے کے لیے ہے، یا کیا اس کا حکم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے لیے ہے کہ خبردار رسول اللہ کی آواز سے موجودگی میں آپ آواز بلند نہ کرنا؟ اللہ رب العالمین صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، لیکن یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، ایمان والوں خبردار تمہاری آوازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہوں۔ اگر تمہاری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ کے اندر دو حکم ہیں، ایک تو یہ آپ کی وہ آواز جو بنفس نفیس سنی جا رہی ہے، جو صحابہ سے تعلق رکھتی ہے، ایک آپ کی وہ آواز جو قیامت کی صبح تک حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آپ کی حدیث آواز کس کی ہے؟ رسول اللہ کی آواز ہے۔ جنہیں ایک رسول اللہ کی آواز ہے، رسول اللہ کی آواز دی جا رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، تو اس کے مد مقابل میں خبردار کسی کی آواز بلند ہو۔ ایک حکم رسول اللہ کا آ گیا ہے، ایک کس کا ہے؟ کسی بڑے کا آ گیا ہے، خواہش کا آ گیا ہے، مسلک کا آ گیا ہے، امام کا آ گیا ہے، کس کو مانو گے؟ اس آیت کو سامنے رکھ لینا، تو ٹوک لفظوں میں یہ بات حکم دی گئی ہے، اے ایمان والو رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ رسول اللہ کی آواز ہے، یہ چیز منع ہے، بس ایمان والے کا فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ کی آواز سے اگر اس نے اپنی خواہش، اپنی آواز، اپنا ارادہ، اپنا من، اپنے بڑے، اپنے ماں باپ، اپنے فلاں اور فلاں بلند کر دی ہے تو ان تحبط اعمالکم، عمل برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کیا تھے؟ جنتی تھے نا، اور ایمان والا کہا گیا، وہ تھے بھی ایمان والے نا، ان کو مخاطب کر کے گیا نا، اندہ فوق صوت النبی، وہ نبی تمہارے پاس موجود، فارتفعت اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی اللہ کے نبی کے پاس، وہاں موجود نبی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہی وجہ ہے وَكَانَ ابن عمر ما رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حتی یسمع ذلك ففہمته، کہتے ہیں میں نے اس کے بعد سے جب سے یہ آیت نازل ہوئی نا، بڑا دکھ ہوا شیخین کو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو اس بات کا بڑا صدمہ اور بڑا افسوس ہوا۔ اتنا پست آواز میں عمر بن خطاب رسول اللہ سے بولا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، کیا کہا؟ حضرت ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے جب سے آیت نازل ہوئی نا، میں نے اپنے باپ کو کبھی اس انداز سے نہیں بولتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی یہ پوچھا کرتے تھے، عمر کیا کہا تم نے؟ اتنا پست آواز میں بولا کرتے تھے۔ تو آپ کا ادب و احترام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پست آواز میں بات کی جائے، آپ کی موجودگی میں نرم لہجے میں بہت شائستگی سے بات کی جائے، اور جب آپ چلے جائیں اس دنیا سے اور آپ کی حدیث کوئی سنائے تو پھر یہ مت کہنا یہ دیوبندی ہے، یہ مت کہنا یہ بریلوی ہے، یہ مت کہنا یہ اہل حدیث ہے۔ شرط یہ کہ ہو حدیث، شرط یہ کہ ہو صحیح حدیث، اس کے سامنے کوئی نہ جھکے تو یہی آپ کا ادب و احترام نہیں ہے، آپ کی تعظیم و توقیر نہیں ہے۔ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر دیا ہے ایک مسلمان کو، کیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ وعزروہ ونصروہ، عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ ایمان والو، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے رازوں میں سے یہ دو تین راز ہیں، وہ کون سے؟ عزروا ونصروا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کی مدد۔ اب مدد، نصروا کا کیا مطلب؟ آپ کی مدد۔ غزوہ احد میں ضرورت پڑی، کی مدد صحابہ نے، بدر میں پڑی، کی حنین میں پڑی، کی
سارے غزوات میں کی، لیکن قیامت کی صبح تک آپ کی مدد کیا بتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یار آپ کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، وہ تعلیمات پر عمل کرنے والے جب کبھی مشکل میں پھنسیں ان کی مدد کی جائے۔ لیکن وہ ہم ہیں، ہم یہودیوں کے پروجیکٹ خرید رہے ہیں، ہم ان کی چیزیں خرید رہے ہیں اور اپنے پیسے سے فلسطینی مسلمانوں کو خود مروا رہے ہیں۔ کیا مدد ہے بھائی؟ یعنی کیا رسول اللہ کے دین کی عزروا ونصروہ، ان کی مدد کرنا؟ تو مدد کے جیتے ہی جی قیامت کی صبح تک رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور دین پر صحیح عمل کرنا اور دین کو صحیح دین کو لوگوں کے سامنے عام کرنا، یہ آپ کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کتنے سارے یہودیوں کے پروجیکٹ ہیں جن کو ہم خریدتے ہیں اپنے پیسوں سے۔ موٹی سی چیز جس کے شروع میں بار کوڈ دیکھنا 729 یہ سب اسرائیل کا پروجیکٹ ہے۔ کوکو کولا ہو، تھمس اپ ہو، پیپسی ہو، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں بہت شوق سے خرید رہے ہیں، میں اچھی چاہیے جی، اچھی چیزیں چاہیے۔ دیکھ نہیں رہے؟ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، واللہ رونٹے نہیں کھڑے ہوتے، دیکھنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا ہے، جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، انسان کے جسم سے پسینہ نکل جاتا ہے کہ یار یہ بھی انسان ہے۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن ہم تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ادب احترام ہے اپنے رسول کا جس کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے؟ ہمارے لیے رسم و رواج رسول اللہ کی تعلیمات پر آگے ہو جائیں، غم میں رسول اللہ کی تعلیمات پہ ہمارے غم آگے ہو جائیں، خوشی میں ہماری خوشی کے رسم و رواج آگے ہو جائیں، ہم پیروں تلے روندیں تو رسول اللہ کے حکم کو روندیں، آپ کی تعلیمات کو چھوڑیں۔ سوچیں ہم ادب و احترام کر رہے ہیں؟ یار ادب و احترام غیروں میں کیا چیز ہے؟ کوئی باپ دادا مرتا ہے تو شیشے میں اس کے فوٹو کو سجا کر کے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میرے باپ کا ہے، میرے دادا کا ہے، فلاں کا ہے، غیر مسلموں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی ان چیزوں کو رکھتے ہو، میرا باپ چلا گیا، یہ چیز میرے باپ نے دی تھی، یہ میرے دادا نے دی تھی، یہ میرے استاد نے دی تھی۔ یار محسن انسانیت آپ کو ایک تعلیم دے کر کے جائیں اور اس تعلیم پر عمل نہ ہو تو آپ کا ادب و احترام ہوا؟ آج کے دور میں آپ کا ادب و احترام جس کا حکم امت کو دیا گیا ہے، ایک حق ہے امت پر، وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان سے سچی محبت کی جائے، آپ کی آواز حدیث کے مقابلے میں خواہش، رائے اور قیاس کو نہ رکھا جائے، حدیث کے مقابلے میں ایسا نہ کیا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، خبردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بہت آہستہ بولا، یہاں تک کہ آپ پوچھتے تھے آپ نے کیا کہا۔ لہٰذا اللہ کے بندو، آپ کا ادب و احترام، آپ کی تعلیمات کو اپنائیے، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے روکا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، یہی آپ کا ادب و احترام ہے، یہی آپ کی تعظیم ہے، یہی آپ کی توقیر ہے۔ صحابی رسول یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی رسول فطری طور پہ ان کی آواز بلند تھی، ہوتا ہے کسی کی آواز موٹی ہوتی ہے، ان کی آواز موٹی تھی۔ ثابت بن قیس، کیا نام ہے ان کا؟ ثابت بن قیس۔ یہ جو 3 حدیثیں میں نے بخاری کی بتائی ہیں نا، 48 45 48 46 47، ان میں دیکھنا اسی میں ہے۔ ثابت بن قیس، ان کی آواز فطری طور پہ بلند تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، آئیں چپکے سے نکل جائیں، بات نہ ہو کوئی، کہیں مجھے کچھ رسول اللہ پوچھے اور مجھے بولنا پڑ جائے نہ، غائب ہونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، مجھے ثابت بن قیس دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے؟ حدیث سنیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں ثابت بن قیس کو گم پا رہا ہوں، دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے وہ؟ دیکھو کتنی نظر ہوتی تھی ساتھیوں پہ، نماز میں کون آیا کون نہیں آیا، کون کہاں ہے کون نہیں، یہ ہوتا ہے لیڈر۔
یہ ہوتا ہے صحیح معنی میں امام اعظم. کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے. آج کوئی نہیں ہے تو نہیں ہے، چھوڑو پتہ ہی نہیں، مر بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا، پوچھ بھی نہیں رہا ہے. یار ایک نمازی پچھلے جمعے میں آیا تھا، اس میں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فجر میں آیا تھا، زور میں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ وہ کسی کو ٹائم ہی نہیں پوچھنے کا، کون جائے؟ آج ہماری اخلاقی حالات یہ ہو گئی کہ دکھائی نہیں دے رہا. کہاں ثابت بن قیس؟ ایک صحابی کہنے لگے، صحابی رسول، انا عالم لکا، اللہ کے نبی میں آپ کے لیے اس کی خبر لے کے آتا ہوں. وہ سعد بن معاذ تھے، اور تھے بھی ان کے پڑوسی، ثابت بن قیس کے پڑوسی. سعد بن معاذ ثابت بن قیس کے گھر پہ آئے. جب گھر پہ آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جالسن منکسن رأسہ، میں جب گیا تو سر نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، جیسے کوئی غم میں ہو نا، پریشانی میں سر کو نیچے کیا ہوا، کیسے بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا ما شانو کا یا ثابت بن قیس، ثابت بن قیس یہ کیا، ایسے کیوں دکھ میں بیٹھے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ ما شانو کا، کہنے لگا شر کان رفع صوتی صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد حبط عمله انه من اہل النار. سخت جملہ کہہ دیا کہ میرے دوست مت پوچھ میں کس برائی میں پریشان ہوں، میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں، مت پوچھ کیا ہوا بتاؤ تو. ہائی میری آواز رسول اللہ کی آواز سے موٹی ہے. قرآن مجید کی آیت اتری ہے فقد حبط عمله، اس کے عمل برباد. ہم بدعت بھی کر جائیں، یہ آیت بھی پڑھیں، صبح تلاوت کریں، بدعت کریں، کوئی ٹینشن نہیں. صبح یہی آیت پڑھیں، شرک بھی کریں، کوئی ٹینشن نہیں. صبح یہی آیت پڑھیں، سنت کے خلاف ورزی بھی کریں، کوئی ٹینشن نہیں. نہیں سوچتے کہ ہماری آواز بلند ہوئی ہے یا نہیں، میرا عمل رسول اللہ کے عمل سے بلند ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے، نہیں کوئی ٹینشن نہیں. بس ابا نہ ناراض ہو، فلانا ناراض ہو، فلانا ناراض ہو، سب چلنے تھے. وہیں پتہ چلے گا، وہیں پتہ چلے گا، جو بھی ایسا کرنا وہیں پتہ چلے گا کہ میں پریشان اس لیے ہوں، میری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہے، اس لیے میں نے رسول اللہ کی مجلس نے چھوڑ دی کہ میری کم سے کم جو پہلی نیکی ہے اگر وہی بچ جائیں تو شاید میں نجات پا جاؤں، نہیں تو میرے لیے نجات بڑی مشکل ہو جائے گی. چنانچہ سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سعد بن معاذ نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمارا وہ ساتھی، آپ کا وہ صحابی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری آواز موٹی ہے، اور قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 یہ کہہ رہی ہے، اس لیے میرے عمل برباد ہو جائیں گے، اس لیے میں گم رہتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دوبارہ، کہا جاؤ اور جا کے کیا کہنا، انہو لیس من اہل النار، انہو لیس من اہل النار ولیکن انہو من اہل الجنہ. جنت کی بشارت دی، کہا جاؤ تم ثابت بن قیس سے کہہ دینا کہ تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو، تم ادھر آؤ. جنتی ہونے کی بشارت ملی کس کو؟ ثابت بن قیس کو. تو پتہ کیا چلا؟ آواز موٹی یہ نہیں اس سے مراد، آواز کتنی پتلی ہو، رسول اللہ کا حکم کچھ ہو اور اس کے خلاف وہ آواز اٹھے، عمل برباد، کتنی پتلی کیوں نہ ہو. تو آواز موٹی سے مراد یہ نہیں کہ فطری آواز موٹی اس کا عمل برباد، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ساتھ بولنے کا ادب و احترام، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی باتوں پر عمل، آپ کی عدم موجودگی میں، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات پر عمل، آپ کی خواہش، آپ کا فلاں اور آپ کا فلاں، آپ نے اس کو مانا یا رسول اللہ کی تعلیمات کو مانا؟ اگر آپ نے سب کو چھوڑا اور رسول اللہ کی تعلیمات کو مانا تو آپ کے عمل برباد ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. لیکن سب کو مانا اور رسول اللہ کی بات نہ مانی تو عمل برباد ہوں گی. اسی لیے کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات اللہ کے بعد دنیا میں ہے جتنے احترام کے لائق، جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ان سے آگے. ایک چشمہ یہاں سے نکل رہا ہے، یہاں سے جا کے 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، وہ آگے سے وہاں جا کے ہوئے. اصل جہاں سے نکل رہا ہے، جب آپ یہاں سے پانی نکالو گے تو صاف ستھرا نکلے گا. جاؤ میں مثال دوں، یہ کول ہے، یہ پانی چشمہ وہاں سے نکل رہا ہے، پینے کے لیے یہاں سے کیوں نہیں بھر لیتے؟ نیچے ہی آ رہا ہے، بہہ کے آ رہا ہے، کیوں نہیں بھرتے؟
ارے نہیں وہاں سے یہاں کتنے مکان، کتنے کچرا گندگی پڑی ہے، یہاں سے نہیں وہاں سے لیں گے، یہ پانی بڑا اچھا لگ رہا ہے وہاں سے لے رہا ہے۔ اور دین کہاں سے لے رہے ہو؟ 70-80 سال سے ہی، اور 70 سال آگے چلے جاؤ یار، 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، اور 70 سال آگے چلے جاؤ، صاف شفاف دین لو۔ جس طرح سے نقلی غذائیں کھا کھا کے لوگ بیمار ہو گئے، اسی طرح سے نقلی تھی بدعت و خرافات والے دین پہ عمل کر کر کے سارے لوگ بیمار ہیں، الا ماشاءاللہ جس کے پاس پیور دین ہے۔ آپ کا ادب و احترام کرنا ہے تو آپ کی آواز سے کبھی کسی کی آواز بلند نہ ہو، یہ آپ کا ادب و احترام ہے۔ اب ذرا اپنا محاسبہ ہم کریں، کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر رسول اللہ کا حق ہے؟ تو حوض کوثر سے پانی ملے گا، کیوں کہا جائے گا ہٹاؤ یہاں سے؟ کیوں؟ حق نہیں ادا کیا نا، حق تھا نا میری سنت میں بدعت کو نہ ملاتا، بدعت کو ملا کے آیا ہے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ہٹاؤ اس کو، بدل دیا تھا اس نے میرے اصل دین کو، ہٹاؤ اس کو، نہیں پانی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ حق نہیں ادا کیا، وہ حق نہیں ادا کیا تو کیوں ملے گا پانی؟ بجلی کا بل نہیں دے رہے ہو تو ایک نہ ایک دن میٹر کٹے گا نا، لائٹ کٹ جائے گی، بل دینا پڑے گا نا۔ اللہ کی قسم ذرا سوچو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حق ہے ہم پر، ہم کیا کریں؟ آپ کا ادب و احترام کریں، اور ادب و احترام آج کی ڈیٹ میں آپ کے جانے کے بعد آپ کی احادیث مبارکہ کو سینے سے لگایا جائے، عمل میں اتارا جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے، زبان سے پڑھا جائے، دل میں محفوظ کی جائے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں بہت کم ہیں، وہ ادب و احترام نہیں ہے، لہذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا۔ تیسری حدیث اس تعلق سے، ایک صحابی رسول ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد لائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مشرک تھے۔ جس طرح سے مسلمانوں کی طرف سے مکہ کون گیا تھا کفار سے بات کرنے کے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی آپ کو شہید کر دیا ہے۔ اسی طرح سے مکہ والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے بات چیت کی، آپ کے ساتھ صحابہ کو دیکھا، انہیں کھاتے پیتے دیکھا، انہیں وضو کرتے دیکھا، انہیں بیٹھتے اٹھتے دیکھا۔ جب یہ لوگ واپس گئے، عروہ بن مسعود ثقفی واپس جب اپنے قوم میں گیا کفار میں، تو معلوم ہے وہاں جا کے کیا کہا تھا؟ سنو وہ بات، اے قوم واللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی قسم، ما رأیت ملکا قط، میری قوم کے لوگوں میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، کوئی میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ واللہ لقد وفدت ملوکا، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، وفدت ملوکا، وفدت قیصر و کسریٰ والنجاشی، اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی دیکھے، اللہ کی قسم میں نے نجاشی کو بھی دیکھا۔ ما رأیت قط، مگر میں نے ایسا تعظیماً اصحاباً لہو، کسی بھی بادشاہ کے ساتھی، اس کے وزراء، اس کے قریب رہنے والے لوگ اس کا ایسا ادب و احترام اور ایسی تعظیم کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسی تعظیم اور جیسا ادب و احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے کر رہے ہیں۔ یہ اثر کون لے کے گیا تھا؟ ایک کافر، بعد میں صحابی بنے، ایمان لائے۔ ہمارا کیا رویہ اس تعلق سے؟ واللہ میں دکھ ہو رہا تھا، میں ابھی ایک جنازے میں 2-4 دن پیچھے تھا، وہاں ایک غیر مسلم بھی، ایک شبیر صاحب جو بینک میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، صادق صاحب، تو وہاں عجیب منظر بن گیا لوگوں کا جنازے کے تعلق سے۔
لوگ نظریہ لے کر کے جاتے ہیں میں نے فجر پڑھی یا نہیں پڑھی چھوڑو، مجھے جنازے کی دعا آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں ایسا کرنا نہیں، فلاں پڑھائے گا فلاں نہیں پڑھائے گا، میں پڑھاؤں گا تو نہیں پڑھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ وہ غیر مسلم کیا تاثر لے رہا ہوگا؟ سنت کے طریقے پڑھاؤ، کوئی بھی پڑھاؤ نا یار، پڑھاؤ نا، کس کا اعتراض؟ لیکن وہ کیا تاثر لے کے گیا مسلمان سے؟ آپ کاروبار میں دیکھ لو، تجارت میں دیکھ لو، بات چیت میں دیکھ لو، معاملات میں دیکھ لو، اگر رسول اللہ کی تعلیم پر عمل نہیں ہے تو آپ کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کا ادب و احترام ہے، آپ کی باتوں کی صحیح معنی میں عمل ہے، کیا اثر لے گا یار؟ یہ کیا مسلمان؟ وہ بھی تو تھے نا، عروہ بن مسعود بھی تو غیر مسلم آئے تھے نا، وہ جا کے قوم کو کیا کہا؟ بڑے بڑے بادشاہ دیکھے اور ان کے ساتھی دیکھے میں نے، قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ دیکھے، ان کے ساتھی دیکھے میں نے، لیکن میں نے نہ تو ایسا بادشاہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ ہی میں نے ایسے وزیر دیکھے جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ کہا سنو، فَإِذَا عَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا عَمْرُهُمْ، میں نے دیکھا کہ جب وہ لیڈر، جب وہ قائد اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دینا، فَإِذَا عَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا عَمْرُهُ، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ آپ کا ادب و احترام ہے نا؟ ہم بھی کرتے ہیں، ہم چیک کریں گے ہمارے مسلک میں ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ فوراً جب حکم دیتے تو فوراً، نہیں یہ نہیں باپ کر رہا نہیں کر رہا، ماں کر رہی نہیں کر رہی، ہمارے نزدیک کر رہے نہیں کر رہے، کیا کرتے تھے وہ؟ آپ کے حکم کو فوراً جیسا سنا عمل میں لے آئے۔ کتنی حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تو ادب و احترام ہے؟ ایسا نہیں ہے ادب و احترام بھائی۔ لو کان حبک صادقا لطاعته، حسان ابن ثابت نے کہا تھا نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کی تعلیمات پر عمل، تو کہا جب حکم دیتا ہے نا وہ فوراً عمل کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے وہاں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ اور کیا بات کہی؟ وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ عَلَى وُضُوعِهِ، جب وہ وضو کرتا ہے نا تو ان کے وزراء، ان کے ساتھی لپک جاتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی میں لے لوں، اسے میں کر لوں۔ آپ کے ہاتھوں کے وضو کے قطرے جو گرتے تو نیچے ہاتھ رکھتے کہ یہ میں لے لوں۔ یار ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا تعظیم تھی، کیا توقیر تھی، کیا ادب و احترام تھا۔ اور اس کے بعد وَإِذَا صَوْتَهُمْ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب وہ قائد بولتا نا، جب وہ امام اعظم بولتے نا تو معلوم ہے یہ کیا کرتے ساتھی؟ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اپنی آواز بلند نہیں پست کر لیتے، ایسے ہو جاتے حَتَّى تَرْفَعُوا عَلَى رُعُوسِ الطَّائِرِ، یہاں تک کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، جب وہ بول رہے ہیں تو ہلتے نہیں کہ سروں پہ پرندے بیٹھے اڑ جائیں گے۔ اپنی آوازوں کو پست کر کے اتنا غور سے سنتے آپ کی باتوں کو۔ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جیسا وہاں دیکھا۔ اور آخری بات انہوں نے کیا ذکر کی کہ جب وہ بولتے نا یحتدرون النظر تعظیما لہ، آپ کے ساتھ ٹک ٹکی آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی، اس طریقے سے ادب و احترام ہوتا تھا۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی جب غیر مسلم تھے، مکہ والوں کی طرف سے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ باتیں نوٹ کی جن کو انہوں نے بعد میں بیان کیا۔ اس میں مین جملہ کیا کہ آوازیں بہت پست رکھتے تھے، آپ جب حکم دیتے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم عمل بھی نہیں کرتے ہیں، ہماری آوازیں آپ کی آواز سے پست بھی نہیں ہوتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں سب سے سچے محب ہم ہی ہیں، محبت ہم ہی کرتے ہیں، اتباع ہم ہی کر رہے ہیں، ادب و احترام ہم ہی کر رہے ہیں۔ یار اگر تعلیمات نہیں مانیں گے تو کون سا ادب و احترام ہے؟ جو بچہ ماں باپ کا حکم نہ مانے اس کو کیا کہیں گے؟ فرمانبردار، نافرمان کہیں گے نا۔ اگر ہم رسول اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول اللہ کو مانیں گے تو فرمانبردار کہلائیں گے، آپ کی تعظیم کرنے والے کہلائیں گے، ادب و احترام کرنے والے کہلائیں گے۔ کتنا نافرمان ہے اپنے رسول کی نہیں مان رہا، کتنا نافرمان ہے ماں باپ کی نہیں مان رہا، تو کتنے نافرمان ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ لہذا
ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے، اور آپ کا ادب و احترام آپ کی سنتوں سے سچی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ادب و احترام ہوگا۔ یہاں حد بھی ہے۔ حد کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے لگائی، میرا ادب و احترام کرنا، میری عزت تعظیم و توقیر کرنا، لیکن حد سے تجاوز مت کرنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، خبردار میری تعریف میں، میرے ادب و احترام میں اتنا غلو مت کرنا کہ جیسا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے بارے میں کر دیا، ان کو کیا کر دیا؟ الہ کا ایک درجہ ہی دے دی۔ خبردار میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ خبردار میری قبر کو بت خانہ نہیں، میری قبر کو ایسا بت خانہ نہیں، نظر و نیاز بالکل نہیں۔ ہوتا ہے، چڑھتے ہیں چڑھاوے، بنتے ہیں عرس، ہوتے ہیں سجدے، نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ آپ کی وصیت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا ادب و احترام ہے، سجدہ صرف اللہ کو، کسی کو نہیں۔ تو آپ کی تعریف میں غلو نہیں کرنا ہے۔ آپ کی جو شان، جو عزت اللہ نے دی ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے نا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی اذان ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ کا نہ ہو، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ کا نام نہ ہو۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهَ اسم النبی مع اسمہ، حسان ابن ثابت نے کہا تھا آپ کی شان تو وہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی ذکر کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے بندو، صحیح معنی میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں صحیح ادب و احترام کرنا ہے تو جس چیز سے آپ نے روکا ہے رک جائیں، آپ کا ادب و احترام ہو گیا۔ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لیں، آپ کا ادب و احترام ہو گیا۔ تو تیسرا حق امت پر اور خصوصاً مسلمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، اور آپ کا ادب و احترام آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خاص طور سے مسجد اقصیٰ جو غاصبین لوگوں کے قبضے میں ہے، یا اللہ تو اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کو شہداء میں لکھ دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔